چکی ہے. جی میں آ گئی اور یہاں پر کسی نے ہمارے اداروں کے لیے بات کی, میں کوئی چیز اٹھا کے ماروں گی. پھر نہ آپ کہیے گا, کوئی ایک لفظ بھی کوئی نہیں بولے گا. میں کہہ رہی ہوں تھوڑا سا بجٹ اسمبلی کا تو ہے, تھوڑا سا بس یہ کر دیں کہ ایک جب سیشن ہو تو 5 بادام ہر سیٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہوں, تاکہ اس کے کھانے سے یادداشت سلامت رہے. اس کے کھانے سے یادداشت سلامت رہے, وہ ہم کوئی وہ بات نہ کریں. اور پی آئی اے کی بات کریں, پی آئی اے ابھی یہ روز ویلٹ کا وہ ہو گیا, کیا کہتے ہیں, کانٹریکٹ ہو گیا. جب میں وہاں پر تھی ادھر بھی میں نے مخالفت کی تھی کہ بھئی یہ کون ہوتے ہیں کہ بنا بتائے, عوام کا پیسہ ہے نا, ہمارا پیسہ ہے, خون پسینے کی کمائی ہے, تو جو عوام کے نمائندے بیٹھے ہوئے, میں نے اس وقت بھی کہا تھا ڈاکٹر صاحبہ, اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ پورے ایوان کے سامنے پیش ہونا چاہیے کہ یہ کس سے کانٹریکٹ کر رہے ہیں, اس کی کیا شرائط ہے. کوئی تو چیز ایسی اس کے پیچھے انوالو نہیں ہے. وہ تو شکر ہے پھر سیکرٹری صاحب پاورفل تھے, انہوں نے اس بات کو وہ کر دیا, لیکن اب وہ ہو بھی گیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں میڈیسن اسکوائر 36 ایوینیو اسی طرف یہ ہوٹل ہے, $200 پر آپ کو کمرہ ملے. 96 میں گئی تھی تو اس وقت پتا چلا تھا $200 کا کمرہ ہے. $800-900 کا کمرہ ہم نے $200 میں کانٹریکٹ کر لیے. کس کو دیا, کہاں گیا؟ سنا ہے کہ وہ جو اس کی مینٹیننس کے اتنے پیسے ہیں, وہ $220 جو مل رہے ہیں, ارب ملین پتہ نہیں کیا, مجھے تو زیروز بھی نہیں پتا کہ کتنے ہیں, وہ اس میں چلے جائیں گے. تو میں یہ سوال کر سکتی ہوں, ایسے ہی خام خام میں فیض احمد فیض صاحب نے ہمیں ایک بچپن سے سنایا ہے کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے. ادھر کیا مطلب کوئی لفظ, کوئی آزادی اظہار رائے ہے اپنی حد میں رہ کے, اپنی حد میں رہ کے کوئی ہے کہ میں ان کی میں بات کر لوں کہ پی آئی اے میں جہاں پر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی ان کی پیز دیکھیں, 9 لاکھ 10 لاکھ 18 لاکھ, اور جو غریب بیٹھا ہوا ہے جنہوں ان کی تنخواہیں بڑھی ہوئی ہیں, 35 سال ان کی سروس, اور 80 ہزار 90 ہزار روپے اس کی کیا کہتے ہیں سیلری ہے. تو یہ ہم نہیں سوچ سکتے یہاں بیٹھ کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر کہ غریب کو سوچیں گے. باہر جو پارکنگ لاٹ ہے نا, وہاں پر آپ کرسی لگائیں اور سامنے ہم بیٹھتے ہیں اپنے اپنے ٹاٹ کے اوپر, پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ان کا بجٹ کیسے بنانا ہے. یہ یہاں پر بیٹھ کے اندر کھابے کھاتے ہوئے, حالانکہ وہ نہیں دینا چاہیے تھا آپ کو کہ وہ ایک طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, تو یہ فری کا کھانا بند کر دیں. ہر ڈپارٹمنٹ آپ دیکھ لیں, ہر ڈپارٹمنٹ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہر اس چیز کو غسل کی ضرورت ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گی. جب پی ٹی آئی کی ایک چیز, مجھے ایک جو نعرہ تھا اور جس وقت میں بہت زیادہ وہ کہتی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اداروں میں ریفارمز لے کر آئیں گے. وہ مجھے تو نظر نہیں آیا کہ اداروں میں ریفارمز. تو کوئی ایسا ہوگا کہ جو اس چنگل سے چھڑا لے. ہم عوام 5 سال بھی صبر کر لیں گے, 10 سال بھی صبر کر لیں گے, کہ اگر 10 سال ان حالات میں گزارا کرنا ہوا تو ہم لوگ کریں گے. تو میں کہنے کو باتیں بہت ہیں, لیکن اب وہی بات ہے کہ اتنی ساری باتیں یہاں پر ہو چکی ہیں اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے, کیونکہ اس میں سے کسی ایک چیز پہ تو عمل ہوا نہیں. 400 ارب ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دیے, بہت اچھی بات ہے, غریبوں کا وہ کرنا چاہیے. اسے کسی اور صورت میں دے دینا, ہم ہیلتھ کے حساب سے دے دیں, کوئی راشن کارڈ بنوا کر دے دیں. میرا سانگڑ ضلع, مطلب وہاں پر آپ لوگوں کے ہاتھوں میں اتنا ہنر ہے, وہاں پر ہم کسی بھی کیا کہتے ہیں, یہ جو بڑے بڑے ڈیزائنر ہیں ان کو انٹیکٹ کیوں نہیں کروا سکتے کہ آپ یہ ہنر سے آپ یہ تھوڑا ماڈرن وہ کر کے وہ کریں. مطلب تعلیم کا بجٹ دیکھ لیں, اور وہ جو 2000 2327 کتنا ملتا ہے اس کا آپ دیکھ لیں کہ 400 ارب وہ کر دیا. این ڈی ایم اے کے لیے کسی نے یہاں پر بولا تھا کہ این ڈی ایم اے کا بجٹ بڑھانا چاہیے. سر, میں پاورٹی ایلیویشن کی چیئر پرسن ہوں, اور میں نے 3 دفعہ کی ریکویسٹ کے بعد, یہ ابھی وہ بل پاس نہیں ہوا تھا, کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ کی توہین کا, تو خیر بہرحال وہ تیسری دفعہ میں آئے. سب باخدا 1.5 گھنٹے کی میٹنگ میں مجھے این ڈی ایم اے کا کردار سمجھ ہی نہیں آیا. میں پوچھتی رہ گئی کہ اپنا کام دس دو. وہ ڈال رہے ہیں پی ڈی ایم اے پہ, پی ڈی ایم اے کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتا. ان کو کہا آپ سروے دکھا دیں, انہوں نے کہا سروے انہوں نے دیا تھا. بھئی مستحقین اور متاثرین میں فرق ہے.
اردو نہیں آتی تو تھوڑا مرزا غالب کی اردو پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ مستحقین اور متاثرین کون ہیں، وہ ان کو نہیں پتا تھا. تو اینڈ میں جب میٹنگ کا اختتام ہوا کہ میں نے کہا مجھے کہانی یاد دلا دی کہ وہ ساری رات کہانی سنتی رہی، صبح اٹھ کے میں نے پوچھا کہ زلیخا عورت تھی یا آدمی تھا، تو وہ مجھے نہیں پتا چلا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بجٹ بڑھا دیا جائے. کیوں بھائی؟ سیلاب کا رونا روتے رہتے ہیں، کیوں نہیں ہم لوگوں نے چلے ٹھیک ہے وہاں پر ماحولیاتی تبدیلی کا وہ تھا، لیکن کیا اس میں ہماری غلطیاں نہیں تھیں؟ اٹھ کے تو ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو یہاں پر ناچ گانا کر رہے تھے، لائٹیں لگائی ہوئی تھی، ہم تو جشن آزادی اپنے آپ کو زندہ کون ثابت کرنا تھا. اور ابھی آئین کی تقریبات ہو رہی تھی. مجھے آئین کے شروع والے میں بتا دے میرا بنیادی حق کیا ہے جو مجھے ملا ہے، مجھے بتا دے، مجھے کوئی بھی بتا دے کہ مور ایک بنیادی حق مجھے بتا دے جو مجھے ملا ہو، کہ جو میں نے تعلیم صحیح، مجھے ریاست نے تعلیم کا حق دیا ہو کہ جو میں نے تعلیم حاصل کی ہو، مجھے ریاست نے صحت کا حق دیا ہو کہ میں جا کے کسی سرکاری ہسپتال سے اس ریاست کے اس پہ کہ ہاں اس ریاست کو میں ٹیکس دیتی ہوں، اس نے مجھے یہ حق دیا ہو. حق تو کوئی نہیں ہے، تو گولڈن جوبلی کیوں بنا رہے تھے؟ اس سے اچھا تو سلطان گولڈن کی برسی منا لیتے. آئی ڈونٹ نو زندہ ہے، اللہ ان کو اگر ہیں تو سوری. تو بس یہ دو تین پی آئی اے کا بھی، اچھا پیٹرول کا، پیٹرول آ رہا ہے، پیٹرول مطلب آپ سوچیں انصاف کا. انصاف سے یاد آیا کہ سب کچھ میں نے سوچا، میں نے کہا بڑی دھواں دھار کروں گی، پھر میں نے سوچا، میں نے کہا مجھے تو کہا گیا ہے کہ صبر کرو. تو پھر اب جب وہاں سے مجھے آ گیا کہ صبر کرو، ہم تو کوئی کام نہیں کرنے کے، ہم تو ابھی چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، تمہارے خون پسینے کی کمائی سے میں پینشن بھی لوں گا اور میں وہ بھی لوں گا، تم یہاں پر بکواس کرتی ہو کرتی رہو، لوگوں سے گالیاں کھاتی ہو کھاتی رہو، فیس بک ٹویٹر پہ جو کوئی غلط بات کر دو اس پہ میری ماں باپ کا شجرہ بھی نکال کر گالیاں دے دیتے ہیں. تم مرو 1,68,000 روپے لے کے، میں تو 15 لاکھ روپے لوں گا، لیکن صبر تو کرے گی، میں نہیں کروں گا اور نہ میں کچھ کر سکتا ہوں. تو جو پیٹرول ہے مطلب جو ہے آپ V8 میں ڈلواتے ہیں وہی قیمت، کوئی رکشے میں ڈلوائے وہی قیمت. یہ کوئی سمجھ آنے والی بات ہے؟ یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ جس کا ڈیفینس میں 1000 گز کا بنگلہ ہے وہ بھی وہی یونٹ دے، اور جو گلستان جوہر رابعہ سٹی کے کھولی میں رہتا ہے وہ بھی وہی یونٹ دے. مطلب چنا بو کے اور آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے کہ اب اس میں سے گندم اگے گی. کوئی تو احساس کر لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا، وطن کی خاطر جئیں گے مریں گے یہ طے ہوا تھا، بوقت ہجرت جو قدم اٹھیں گے سوئے منزل تو بیچ راستے میں نہ دم لیں گے یہ طے ہوا تھا. اور میرے بھائی یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے ورنہ بولتی کہ تمام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے یہ طے ہوا تھا. چوڑا نہیں بیچنا تھا مہاجر کا. اور کسی بھی الجھنوں میں رہبروں کی رضا سے پہلے، کسی بھی الجھن میں رہبروں کی رضا سے پہلے عوام سے اذن عام لیں گے یہ طے ہوا تھا. جس وقت وہاں سے ہجرت کی تھی نا، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، ہم لوگ بھی اسی میں شامل ہیں. آپ کو مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر کتنے لوگوں کو اس دکھ کا احساس ہے یا نہیں ہے، ظاہر ہے جو ہے ان کو وہ احساس ہوگا کہ تھی، کیونکہ اس گھر میں اس آنگن میں سوندھی سی دال پک رہی تھی، اور جس وقت وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں سے نکلے تھے کہ چلو اس نئے ملک میں جائیں گے جہاں پر ہمیں سب کچھ ملے گا. لیکن یہاں آ کے پتا چلا کہ یہ تو ملک سٹارٹ ہی نقلی کلیم اور نقلی ذاتوں سے شروع ہوا تھا. کوئی صدیقی بن گیا، کوئی سید بن گیا، کوئی کیا بن گیا. تو اس صحیح ڈائریکشن میں اس ملک کو لے جائیں. ملک ہمارا ہے، اور بہرحال وہی بات ہے کہ مجھے یہاں پر بار بار کوئی تجدید محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بار بار ذکر کروں کہ میں اپنی ملک کے اداروں سے، اپنے ملک کے شہری، اپنی افواج پاکستان سے، اسپیکر صاحب ابھی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہونا تو میرے میں اتنے گٹس ہیں کہ میں ان کے اوپر چلنے والی گولی میں اپنی چھاتی پر کھا سکتی ہوں، میں اپنی کسی بھی اس کو وہ نہیں وہ کر سکتی، لیکن بار بار تجدید وفا کی اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ میں اس پاکستان کی شہری ہوں، میں کہیں نہیں میں نے جانا، میں یہاں پر، لیکن مجھے لوگ ڈراتے کیوں ہیں؟
میں بہت مشکل سے اپنے آنسو روک کے میں بیٹھی ہوئی ہوں. پچھلے 25 دن سے جس بندے کو دیکھو وہ ڈرا رہا ہے. میں اس ملک میں نہیں رہتی. کیا مجھے اپنے ملک سے پیار نہیں ہے؟ ایک ٹویٹ کر دوں اس کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا تم نے, تمہیں اپنا خیال نہیں ہے. کون کرے گا مجھے کچھ؟ اگر میں اپنا حق مانگنے کے لیے یہاں پر میں بولتی ہوں, مجھے کہتے ہیں تم بولتی ہو, یہ لگتا ہے کہ تم پی ٹی آئی کے لیے بول رہی ہو. میں بھائی میری اپنی پارٹی ہے. اگر میں اپنے کہے کی ذمہ دار ہوں, جو تم لوگوں نے سمجھا ہے, میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں. یہ کوئی بات ہے؟ یہاں پر کوئی بھی وہ کر دیا, آپ یقین نہیں کریں, میں سچ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اب کیا ہوگا. کہ جس وقت یہ حالات چل رہے تھے اور میں اپنی ایک دوست سے مل کر آ گئی تھی, کیونکہ یہ سب چیزوں سے بالاتر دوستی کا رشتہ ہوتا ہے. جس طریقے سے مجھے ڈرایا میرے ہی ساتھیوں نے, پوری رات میں ڈرتی رہی کہ خدا جانے کون لات مار کے دروازہ کھول کر اندر آئے گا. میں گھر میں ہوتی ہوں, میں وہاں پر میں پریشان ہو رہی ہوتی ہوں کہ میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے رہے. یہ کہاں لے کر آ گئے اس ملک کو, کہ میں یہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ کیا کریں؟ میں اپنی کا کلائی کاٹوں, کہ خون سے لکھ کے دوں کہ میں محب وطن ہوں. میں اپنے کسی بھی فوجی یا کسی بھی سپاہی کے اوپر میں اپنی جان نثار کر سکتی ہوں, لیکن بولنے کا حق یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر چیز ان سے کیوں جوڑ دیتے ہیں کہ اگر کوئی حق کی بات کرو تو وہاں پر وہ کر دیں. میرا تعلق بارڈر کے علاقے سے, وہاں پر FFC ہے کھاد کی. سر یہ تو ایک بیسک ضرورت ہے نا کہ اگر کوئی فیکٹری لگی ہے تو آپ نے وہاں پر کوئی فلٹر پلانٹ لگانا ہے کہ پانی اندر نہ جائے, وہ پانی زہریلا نہ ہو. میرے گھر کے 6 لوگ کینسر سے انتقال ہوئے, 7واں ابھی پشاور میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, لیکن جس وقت میں یہاں پر آئی تھی میں نے کہا اچھا میں یہ ایشو اٹھاؤں گی. کسی نے کہا چپ, اس کے بارے میں نہیں بولنا. تو اس کے بارے میں کیوں نہ بولوں؟ یہ تو ایک میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی وہاں پر کوئی ہسپتال ہونا چاہیے, وہاں پر کوئی فلٹر پلانٹ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ مرے نہ, کہ 99.9% جگر کی بیماریاں ہیپاٹائٹس وہاں پر نہ ہو, جو کہ بڑھ کے آگے جگر کا کینسر بنتا ہے. میں کیوں نہیں بول سکتی؟ آپ مجھے بتائیں. پاکستان کی شہری ہوں نا, آئین مجھے حق دیتا ہے بات کرنے کا. میں کسی پہ کیچڑ تو نہیں اچھال رہی, میں کسی پہ انگلی تو نہیں اٹھا رہی, میں کیوں نہیں بول سکتی؟ اب یقین نہیں کریں, ابھی بھی وہاں پر بیٹھی مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, بار بار پانی پی رہی تھی کہ میرا کوئی بلڈ پریشر یا وہ قابو میں رہے, کہ یہاں پر آ کے بیٹھ کے میں یہاں کھڑی ہو کے میں چیخنا نہ شروع کر دوں. میرا ملک ہے, مجھے اپنے ملک سے پیار ہے, مجھے اپنے ملک کے ہر باشندے, ہر عوام, جو ایک بیچارہ جو بچوں کے لیے مزدوری کر رہے ہیں نا, یہ آٹے کی بوری کندھے پہ اٹھا کے, یہ جو جوڑیا بازار میں چلے جائیں, جو بوڑھے وزن اٹھاتے ہیں, مجھے اس سے بھی پیار ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں مجھے کیا